میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی۔ میری شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی تو طبیعت عجیب رہنے لگی۔ مہندی کی رات بے ہوش ہوئی تو معلوم ہوا میں حاملہ ہوں۔ یہ بات سب میں پھیل گئی۔ ابا صدمے سے چل بسے اور پھپھو نے شادی توڑ دی۔ بھائیوں نے غصے سے میری شادی ایک اپاہج فقیر سے کر دی، جبکہ میں بے گناہ تھی، نہیں جانتی تھی یہ سب کیسے ہوا۔ مجھے اپنے فقیر شوہر سے گھن آتی تو وہ ہنسنے لگتا۔ 9 ماہ بعد جب میں نے بچہ جنم دیا تو بچے کی شکل دیکھ کر پتھر ہو گئی، کیونکہ میرا گنہگار کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام عروج ہے۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میری اماں میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئیں اور ابا نے دوسری شادی کر لی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کچھ ایسے حادثات میرے ساتھ پیش آئے کہ ان حادثوں اور میرے اپنوں نے ہی مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میری طبیعت دوبارہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ وومٹنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شدید تکلیف کا احساس تھا جو میرے پیٹ میں ہو رہا تھا۔ میری دوست جو کہ میری شادی کی وجہ سے میرے ہی گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور پریشانی سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنی مدد کرنے کے لیے کہا، مگر وہ میری طرف توجہ دیے بغیر سون انداز میں کھڑی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اب مجھے اس کے رویے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے چڑھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر میں نے کیا کر دیا ہے؟ میری مدد کرو اور کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے میری وومٹنگ رک جائے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑی سی بات ہی مکمل کی تھی کہ دوبارہ سے الٹیاں شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس گئی۔ دوبارہ سے جب وہ پلٹ کر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ابھی بھی میری مدد نہیں کر رہی تھی۔ پورا کمرہ الٹیوں کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا۔ پھر میں بھاگتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں وہاں پر بے حال کھڑی رہی۔ جب وومٹنگ رکی تو میں باہر نکلی۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ خبردار جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے روتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میرے کردار پر الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی کہ میں نے اپنی زندگی کس قدر پاکیزگی میں گزاری ہے؟ آج تک میں نے کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور کسی کے ساتھ وقت گزارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اب کی بار اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دیا۔ میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر بستر پر گر پڑی۔ پہلے ہی کمزوری کی وجہ سے حالت بری ہو گئی تھی اور اب اس کے الفاظ نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ چند لمحوں تک میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ غصے سے میرے اوپر چلانے لگی اور کہنے لگی، تم اس وقت امید سے ہو؟ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو ہاں، میں تمہیں یقین دلا دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اپنے وجود کو حرکت دے سکتی۔ میں وہیں زمین پر ہی گر گئی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ جس بات کے لیے میں ایک لمبے عرصے سے فکر مند ہو رہی تھی، آج وہ بات سچ ہو کر میرے سامنے آ ہی گئی تھی، مگر میں اس وقت تک یقین نہیں کر سکتی تھی جب تک مجھے سارے ثبوت نہیں مل جاتے۔ میں بہت غور سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بیگ سے پریگنینسی ٹیسٹ ٹیوب نکال رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور ابھی ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب اس نے میرا ٹیسٹ کیا تو مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میری بات سن کر وہ افسوس میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے تمہیں اپنی دوست کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی اس حد سے بھی گزر جاؤ گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد اماں داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے حفصہ کو؟ وہ کہاں پر چلی گئی ہے؟ اس نے تو آج رات یہاں پر رکنا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس کے خاندان میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فی الحال کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی، میں اپنے کمرے میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ انہیں میری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرا خیال کرتے ہوئے وہ بھی کمرے سے نکل گئیں اور دوبارہ مجھ سے سوال نہ کیا، جبکہ میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی اور سوچنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر میں نے یہ گناہ کب کیا ہے۔ چاہ کر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ جس کے ذریعے میں اندازہ لگا سکتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔
کافی دیر تک میں سوچوں میں ہی مبتلا رہی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیٹ میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اب تو سب کچھ ثابت ہو گیا تھا۔ اب تو کسی قسم کا کوئی ڈر اور کوئی راز بچا ہی نہیں تھا۔ میری نظروں کے سامنے علی کا چہرہ گھوم رہا تھا، جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ وہ میری زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا جس کے لیے میں نے ہر لمحہ دعا کی تھی اور ہر پل ہی سوچا ہے، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ انسان ہر نماز کے بعد میری دعاؤں کا حصہ ہوتا تھا۔ چھوٹی سی تھی تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ میری علی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ اسی دن ہی میں نے اپنے دل پر اس شخص کا نام لکھ لیا اور اپنے دل میں اس کی محبت کا ایک پودا لگا دیا۔ وہ پودا نہ جانے کب ایک بڑے درخت میں تبدیل ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب اس طرح کی جڑیں میرے پورے دل کو اپنے شکنجے میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے دوری کا احساس مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا اور میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی، مگر اب جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنانے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف تھا وہ اپنے والدین کی عزت تھی۔ اگر ساری دنیا کو میری اس حرکت کے بارے میں پتہ چل جاتا جو میں نے کی ہی نہیں تھی، تو نہ صرف میرے اماں ابا کی سب دنیا کے سامنے بے عزتی ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں خود بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ ایک دفعہ مجھے میری کسی دوست نے سمجھایا تھا کہ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا کردار ہوتی ہے۔ جب ایک بار اس کے کردار پر داغ لگ جائے تو دوبارہ کبھی بھی وہ داغ نہیں اتر سکتا، اور نہ ہی وہ عورت کبھی کسی مرد کی پسندیدہ عورت بن سکتی ہے۔ تم بلا شبہ خوبصورت نہیں ہو اور نہ ہی تم میں کوئی ہنر ہے۔ اگر تمہارا کردار پاک اور صاف ہے تو تم دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہو، اور تمہارا انتخاب ہر مرد کرے گا۔ تب اس کی یہ بات میں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ میں نے اپنے کردار کو اس قدر مضبوط بنا لیا تھا کہ میں کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اپنے لیے حدود قائم کر دی تھی اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی ان حدود کو کراس نہیں کروں گی۔ اگر کسی دن میں اس حد کو کراس کر دیتی تو اس دن میں اپنے آپ کو سزا سناتی تھی۔ میں خود ہی اپنے اوپر نظر رکھنے لگی تھی۔ میری امی مجھ پر فخر کرتی تھی اور ابا سب کو بہت ہی شوق اور اعتماد سے بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، جبکہ میرے مقابلے میں میرے بہن بھائی بہت ہی لاپرواہ تھے اور انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کے بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ ان میں غلط نام کی چیز نہیں تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ میرے بھائی نے تو ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہوئے تھے کہ ابا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ کسی سے اس کا تعارف بھی نہیں کرواتے تھے۔ میری بہن بھی ایک لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ اماں نے جب اسے سمجھایا تو وہ اماں سے لڑنے لگی اور ان پر چیختے ہوئے کہنے لگی کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے بھی بس اس حق کو استعمال کیا ہے جو مجھے میرے دین نے دیا ہوا ہے۔ ہم سے کوئی بھی اس کو اس کا حق استعمال کرنے سے نہیں روک رہا تھا، بلکہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عزت کے ساتھ اس لڑکے کو اپنے گھر میں بلا لے تاکہ ان دونوں کا نکاح کروا سکیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب ان دونوں کی باتیں دوستی سے بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ وہ اکثر پارکوں میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے اور مختلف ہوٹلوں میں بھی جا کر عیاشی کر چکے تھے، اور یہ بات ہمارے خاندان کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ میری بہن نے جب اس لڑکے سے اس بارے میں بات کی تو اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور میری بہن کو کہہ دیا کہ وہ یہ سب شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ شادی وہ ایک شریف لڑکی سے کرے گا، وہ کبھی بھی نکاح کے لیے میری بہن جیسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اس بات نے میری بہن کو بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وہ کئی دن تک روتی رہی تھی۔ ہر وقت ہی اس کے چہرے کے تاثرات بکھرے ہوتے تھے۔ وہ مکمل طور پر پڑھائی سے دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اکیلی کمرے میں ہی بند رہنے لگی تھی، اور اس سب میں علی نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ میرا منگیتر تھا، لیکن میری بہن کے لیے وہ ایک اچھے بھائیوں جیسا تھا۔ اس نے کبھی بھی ہم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی بھی اس نے میرے باپ کو سمجھایا تھا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہر کسی سے ہی اس عمر میں نادانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی اس غلطی کو معاف کر دیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ آپ کی بیٹی کو اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے باہر اس لیے منہ مارا تھا اور باہر کے لڑکے سے اس لیے بات چیت شروع کی تھی کیونکہ اسے وہ محبت اور وہ عزت اس گھر میں نہیں مل رہی تھی۔ اگر آپ اسے وہ سب کچھ گھر سے ہی دے دیتے تو وہ کبھی بھی کسی اور مرد کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے اپنے منگیتر کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی لگی تھی۔ ایک چیز جو میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی وہ یہی تھی کہ میری امی ہم بہن بھائیوں میں بہت زیادہ فرق کرتی تھی۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی اور خاندان بھر کی لاڈلی بھی تھی، اسی وجہ سے اماں مجھ پر بہت زیادہ توجہ دیتی تھی۔ میرا بھائی چونکہ اکلوتا تھا، اس وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا تھا۔ ہر بات میں اسے اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے فیصلے کو ہی بہترین فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں اور میری چھوٹی بہن میں صرف اور صرف 1 سال کا فرق تھا۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی جاتی تھی۔ جب بھی وہ کچھ کہتی تھی تو اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا جاتا تھا اور اسے یہی باور کروایا جاتا تھا کہ تم چھوٹی ہو، تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بہتر یہی ہے کہ تم خاموش ہی رہا کرو۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ چڑ
चिड़चिड़ी होती जा रही थी और फिर जब से यह हादसा हुआ था तब से तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। 2-3 बार तो उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी और फिर इस दौरान मेरे मंगेतर ने उसे थामा। न सिर्फ उसने मेरी बहन को उसकी पहचान याद करवाई बल्कि उसके साथ साथ उसे ये भी याद करवाया कि ये जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तोहफा दिया है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारो। किसी ऐसे शख्स के लिए तुम क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो जिस शख्स को तुम्हारी जात से जरा भी लगाव नहीं है और जो तुम्हें एक खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं समझ रहा था। अभी भी वो तुम्हारी ये हालत देखकर खुश हो रहा होगा कि तुम पागल हो गई हो। तुम उसे ये बता दो कि तुम पर उसकी बेवफाई का जरा भी असर नहीं हुआ। तुम एक मजबूत लड़की हो। जब वो मेरी बहन से ये बातें कर रहा था तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी और तब मुझे अपने मंगेतर पर बहुत फख्र महसूस हुआ था। जब वो घर से बाहर निकलने वाला था तब उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा था और मुझे कहा था कि ना जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें सोचता हूँ मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। मुझे हैरत होती है कि आखिर इस कदर नेक बीवी मुझे कैसे मिल सकती है। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया जबकि उसकी इस बात को भी मैंने अपने दिमाग पर सवार कर लिया और ना जाने कितने अरसे तक खुशियां मनाती रही। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे मेरी बेचैनी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद था। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। मेरा घर में भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने जब अम्मी को अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो मजीद परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। मैंने उनकी बात मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे घर में ही कोई अच्छी सी दवा दे दें ताकि मेरी तबीयत संभल जाए। डॉक्टर के पास जाने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये कहकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद अम्मी मेरे लिए एक शरबत लाई जिसे मैंने पिया और उसके बाद मैं गहरी नींद सो गई। जब मैं उठी तो उस वक्त मेरे पूरे वजूद में शदीद दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज सुनकर अम्मा भागी हुई मेरे कमरे में आई और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगी, क्या हो गया है, क्यों शोर मचाई जा रही हो? तुम्हारे अब्बा इस वक्त घर पर मौजूद हैं। अगर वो तुम्हारी चीखें सुनेंगे तो क्या महसूस करेंगे? मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मैंने अम्मा जान को कहा कि मुझे इस वक्त शदीद दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो गया है। अम्मा ने अचानक मेरा मुंह दबोचा और मुझे तकलीफ पहुंचाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें शरबत दे दिया था, तुम्हारा बुखार भी उतर गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ड्रामे हैं। चलो खामोशी से बेड पर लेट जाओ और अब दोबारा से मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज सुनाई ना दे। ये कहकर वो जिस रफ्तार से कमरे के अंदर दाखिल हुई थी उसी रफ्तार से ही बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद मेरी बहन हौले हौले कदम उठाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, जरा मुझे बताना तो सही कि तुम्हारा मंगेतर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और वो तुम पर कितना एतमाद करता है। उसका अंदाज बहुत ही बदला हुआ था। मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे लगा कि उसने दोबारा से कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। झटका लगने की वजह से मुझे दोबारा से दर्द होने लगा। वो मेरी हालत देखकर हंसने लगी और मुझे कहने लगी, अरे इस तरह का दर्द तो तुम्हें सारी जिंदगी ही होता रहेगा। बस तुम अब अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने उसे कहा कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो और आखिर तुम कैसी बहन हो जिसे अपनी बहन की तकलीफ से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी आंखें एकदम ही लाल हो गई और वो मुझ पर चीखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ा था? नहीं, तुमने तो सबके सामने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया। वो दोबारा से इसी अंदाज में चिल्लाने लगी। यूं लग रहा था जैसे दोबारा उसे दौरा पड़ गया हो। मैं उसे काबू में करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। एक तो जिस्म में शदीद तकलीफ उठ रही थी और दूसरा उसकी हरकतें मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। अचानक ही कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और मेरा मंगेतर तेजी से अंदर दाखिल हो गया। उसे आज भी यहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गई। अब वो कुछ ज्यादा ही मेरे घर के चक्कर लगाने लगा था। उसका अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब वो हद से ज्यादा ही कर रहा था और कुछ ज्यादा ही मेरी बहन की जात में दिलचस्पी लेने लगा था। ये बात मेरे लिए हरगिज भी काबिल कबूल नहीं थी। और एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन दे रही थी वो यही थी कि मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी और उसके हजारों चाहने वाले थे। वो किसी को भी अपनी एक नजर से अपना दीवाना बना सकती थी। वो जहाँ से भी जाती थी नजर उसकी तरफ ही उठती थी और फिर पलटना ही भूल जाती थी। जब मैं उसके करीब खड़ी होती थी तो मेरी जात मुकम्मल तौर पर छुप जाती थी और वो अयां हो जाती थी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जात मुकम्मल तौर पर काले बादलों के पीछे छुप गई है और मेरी बहन एक चांद बनकर उन बादलों से बाहर आ गई है। वो मेरी बहन को उसके कंधों से पकड़कर खड़ा हो गया और उसे झंझोड़ते हुए कहने लगा, गुड़िया गुड़िया क्या हो गया है? जल्दी से होश की दुनिया में आओ। तुम दोबारा से खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। मुझे यूं लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने पर खंजर चला दिया हो। अपने मंगेतर के मुंह से अपनी बहन के लिए इस
طرح کے الفاظ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اپنے منگیتر کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھوں میں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسی وقت ہی امی بھی کمرے کے اندر آ گئی اور مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا بھی تھا کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھو، مگر تم ہو جو اسے ہر بار ہی تکلیف پہنچا دیتی ہو۔ ابھی بھی تم نے ہی اس سے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اماں نے سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ میرا منگیتر بھی اب غصے اور نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خود کو ایک مجرم تصور کرنے لگی تھی۔ وہ تینوں جب وہاں سے چلے گئے تو میں بے بسی کی تصویر بنی اپنے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دراصل میرے باپ نے اماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ جو ستیلی ماں میری زندگی میں آئی تھی وہ شروع میں تو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے میری بہت اچھی پرورش کی تھی، مگر جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تب سے ان کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے، اور جب سے میری بہن نے وہ غلطی کی تھی اس دن کے بعد سے وہ مجھے کینے اور نفرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے اپنی بیٹی کی گناہگار سمجھتی ہوں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی بہن کو سمجھایا تھا، اسے اس سب سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں اسے کہتی ہی رہتی تھی کہ محلے کا کوئی شخص اگر انہیں دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تو سارے زمانے میں ان کی کہانی مشہور ہو جائے گی۔ وہ آگے سے بڑے نخرے سے کہہ دیتی تھی کہ اسے ان ساری چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور اب نہ صرف اسے فرق پڑ رہا تھا بلکہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کو ایک دیمک چمٹ گیا ہو جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو کھا رہا ہو۔ اور پھر جب 3 مہینے گزرے تو میں نے اپنے منگیتر کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ میں مزید اپنی ذات کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ایک بات جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنا زیادہ میں اپنے منگیتر کے بارے میں سوچوں گی اتنا ہی زیادہ میرا دل دکھے گا۔ میں نے اب اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرنا میرے اتنے کام آئے گا۔ میرا منگیتر اب دوبارہ سے میری طرف متوجہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن وہ میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں منہ پھیر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پیچھے پیچھے ہی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ میری طرف مڑ گیا۔ مجھے اس سے دروازہ لاک کرنے کی امید نہیں تھی۔ میں بے یقینی سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس سب رویے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ نہیں ہے، سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب اس نے زیادہ ضد کی تو میں نے بھی دو ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا کہ میں کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہوں جس کے ساتھ تم جیسا چاہو گے ویسا ہی سلوک کرو گے۔ میں ایک جیتی جاگتے انسان ہوں۔ مت بھولو کہ میرے اندر بھی ایک دل موجود ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ تم یہ بھی بات یاد رکھو کہ جس دن میرا دل تم سے میلا ہو گیا اس دن تمہیں کوئی بھی میرے قریب دوبارہ نہیں لا پائے گا۔ اس دن تم میرے دل سے مکمل طور پر اتر جاؤ گے اور میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تڑپ اٹھا اور تیزی سے میرے پاس آ کر میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا، اور یہ تھوڑا عرصہ میں بہت زیادہ مصروف رہا ہوں۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ شکوہ نکلا کہ میں جانتی ہوں کہ تم میری بہن کے ساتھ مصروف تھے، اور یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب دوبارہ کبھی بھی میری بہن کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر مجھے اس کا اپنی بہن کے ساتھ فری ہونا پسند نہیں ہے تو وہ اس گھر میں آنا بھی چھوڑ دے گا۔ اس بار میں نے اسے کسی چیز سے منع بھی نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اس کی یہ تجویز بہت ہی پسند آئی تھی۔ میں اپنی بہن کی نیت سے واقف تھی، اسی وجہ سے میں اپنی ذات کے لیے کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب وہ تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھا۔ مجھے شدت سے نامحرم والی بات یاد آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں میرا اپنے پاس بیٹھنا پسند نہیں آ رہا؟ میں نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے کہا کہ آپ کا یوں میرے کمرے میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر والے بھی اس وقت موجود نہیں ہیں اور دو نامحرموں کے درمیان ہمیشہ ہی شیطان موجود ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں بھی بہک جائیں۔ وہ ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ میں ہرگز بھی نہیں بہکوں گا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میرا دل سکون نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسی وقت میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا
ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوما تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کر میری بہن مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے میری پیاری بہن؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ خواب صرف خود تک ہی محدود رکھنا۔ میں نے سنا ہے کہ برے خواب دوسروں لوگوں کو نہیں بتایا کرتے، اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری خوشیوں سے جلتی ہوں، پھر تو تمہیں مجھے کسی صورت کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ میں بیزار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب بستر سے اٹھی ہی تھی کہ میرا سر دوبارہ زور زور سے چکرانے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد تو جیسے معمول ہی بن گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی چڑچڑے پن کا احساس ہوتا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری ماں بھی اکثر پریشان ہو جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ اماں سے میں لڑنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ سے بھی بدکلامی کر چکی تھی۔ میں اپنے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی۔ ایک دن جب میں نے اپنی دوست سے اس بارے میں بات کی تو میری دوست پہلے پریشان ہو گئی اور پھر مذاق میں کہنے لگی، ارے اس طرح کی حالت تو حاملہ عورتوں کی ہوتی ہے، کہیں تم حاملہ تو نہیں ہو؟ بلا شبہ اس نے یہ بات مذاق میں کی تھی، مگر میرے دل کو جا لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور پھر میری طرف جھکتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج تو تم نے میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کر لیا ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرنا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ پھر جب مجھے وومٹنگ ہونا شروع ہوئی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے وجود کے اندر ایک اور وجود موجود ہے، تو اس کے بعد میری راتوں کی نیند ہی اڑ گئی۔ خوف کی وجہ سے میں ہسپتال نہیں جا پا رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میرا یہ خوف واقعی یقین میں بدل گیا تو میں کیا کروں گی؟ ارے میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گی۔ 3 دن پہلے کی بات تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب رات کے وقت مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ میرے کمرے کا ہی دروازہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، دیکھا تو ایک لڑکا میرے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی، جس کی وجہ سے میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں بھی چلانے لگی۔ اسی وقت ہی میری بہن تیزی سے میرے پاس آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے چیخنے کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر جھوٹی فکر پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں سے ایک شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری بات کو مذاق میں اڑایا۔ میں نے جب امی سے جا کر اس بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تمہارا منگیتر تھا جو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ تم جاگ رہی ہوگی، اسی وجہ سے میں نے اسے تمہارے کمرے میں بھیج دیا۔ جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ماں کب سے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کے منگیتروں کو ان کے کمروں میں بھیجنے لگی۔ میں بس جلدی سے اپنی شادی ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ساری پریشانیاں شادی کے بعد ختم ہو جائیں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر میری مہندی کے دن ہی مجھے پتا چل گیا کہ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کے باپ کے بارے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ دوست کے چلے جانے کے بعد اماں کو بھی میں نے کمرے سے بھیج دیا۔ اب میں مکمل طور پر اکیلی تھی۔ شام کے وقت لڑکیاں مجھے مہندی لگانے کے لیے آ گئیں۔ میرے لیے سسرال سے ایک جوڑا بھی آ گیا تھا۔ یہ جوڑا میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر ہی پسند کیا تھا اور میں اسے پہننے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی، لیکن اب میری ساری خوشی اڑ گئی تھی۔ اب صرف اور صرف خوف کے تاثرات تھے۔ میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ آ کر مجھے اپٹن لگا رہے تھے۔ سامنے لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں اور عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک ہی میری بہن وہاں پر پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ جب بھی وہ اس طرح سے مسکراتی تھی ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی تھی۔ مجھے اپنی فکر ہونے لگی۔ اس کے آنے کے 5 منٹ کے بعد دلہا لوگ بھی یہاں پر چلے آئے۔ لڑکیوں نے بہت ہی زبردست ان کا استقبال کیا تھا۔ پھر اسے مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر بٹھایا گیا، کیونکہ ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے ہم دونوں کو پہلو میں نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ سے رسمیں شروع کی جاتی، میرا ہونے والا شوہر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم جیسی گھٹیا عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ علی کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اس بات کے بارے میں میری دوست اور میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ پھر اس تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ جب میں نے اپنی بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہنس رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری ہر بات سے باخبر تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بولا کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور ثبوت
ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہاری دوست نے ہی مجھے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، اور وہ بھی کسی اور کے بچے کی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سارے رشتے وہیں کھڑے کھڑے ختم کر دیے اور نکل گیا۔ ابا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرا گلا پکڑ لیا تھا۔ میرا دم بہت بری طرح سے گھٹنے لگا تھا۔ اگر امی مجھے نہ چھڑواتی تو شاید میری روح اس فانی دنیا سے پرواز کر جاتی۔ وہ میرے منہ پر کہنے لگے، تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ ارے تم نے میرے غرور کو، میرے فخر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ وہاں پہ بیٹھی ساری عورتیں بھی مجھ پر تھو تھو کر رہی تھیں۔ وہ عزت جس کو بنانے میں مجھے اپنی ساری زندگی لگ گئی تھی، وہ عزت پل بھر میں ہی میرے شوہر نے روند دی تھی اور مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی آگے آئی اور ابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس پر فخر کرتے تھے، آپ اسے کہتے تھے کہ یہ آپ کی سب سے اچھی بیٹی ہے، یہ کبھی بھی آپ کی ناک نہیں کٹوائے گی، مگر دیکھیں اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے تو آپ کو کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ابا نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور چلاتے ہوئے بولے کہ تم دونوں ہی میرے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہوئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ بڑے ہو کر میرے منہ پر اس طرح سے کیچڑ ملو گے تو میں بچپن میں ہی تم لوگوں کے گلے گھونٹ دیتا، تاکہ تم لوگوں سے میری جان تو چھوٹ جاتی اور میری عزت رسوا ہونے سے بچ جاتی۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اماں تیزی سے باہر سے ایک فقیر کو پکڑ کر لے آئیں اور کہنے لگی، اب تیرے ساتھ کوئی بھی عزت دار لڑکا شادی نہیں کرے گا، اسی کے ساتھ ہی شادی کر لے۔ اور اماں نے میری شادی اس کے ساتھ کروا دی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت ہی گھن آئی تھی۔ میں اس کے بعد اپنے گھر والوں سے مکمل طور پر کٹ کر رہ گئی۔ دوبارہ کبھی بھی میں اپنے مائکے نہیں گئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی شکر ادا کر رہے ہوں کہ ایک بلا سر سے ٹل گئی ہے۔ میں اپنے فقیر شوہر سے بات چیت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ زیادہ آمنا سامنا ہوتا تھا۔ میں نے شادی کے دن اس کو بہت ہی غور سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہیں سے بھی فقیر محسوس نہیں ہو رہا تھا، صرف اور صرف اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تھے۔ شکل و صورت سے وہ اچھا خاصا انسان لگ رہا تھا۔ اپنے چہرے پر اس نے تھوڑی سی کالک ملی ہوئی تھی جس سے اس کے خد و خال چھپے ہوئے تھے۔ اگر وہ اپنا خیال رکھتا تو وہ بلا شبہ ایک حسین نوجوان مرد لگتا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اپنے گھر پر لے آیا۔ میں بے خاموشی سے وقت گزارنے لگی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ بالکل میرے منگیتر جیسا تھا۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اسی وقت ہی میرا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اس کو چیختے ہوئے بتایا کہ مجھے میرا گنہگار مل گیا ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے منگیتر کا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے باہر نکلتی اس نے بازوں سے پکڑ کر مجھے روک دیا اور پھر اس نے اپنے چہرے پر جو نکلی داڑھی لگائی ہوئی تھی وہ اس نے اتار دی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اچھے حلیے میں میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ سب غلط کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، یہ بچہ بھی میرا ہی ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی شکل بلا شبہ اس انسان سے ملتی ہے لیکن یہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری بہن کا ایک عاشق نہیں تھا بلکہ اس کے بہت سارے عاشق تھے جن سے وہ مختلف طرح کے کام کرواتی تھی۔ ابھی یہ انسان جو کہ فقیر کے روپ میں تھا، یہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میری بہن کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا اور جب میری بہن نے اسے دھوکہ دیا تو یہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ بعد میں میری بہن نے اسے دوبارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گی اگر وہ میرے ساتھ غلط کر دے۔ پھر میری بہن کے ہی کہنے پر اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ مجھے اس انسان سے کوئی غرض نہیں تھا، غصہ تو مجھے اپنی بہن پر آ رہا تھا، اسے تو ذرا بھی خوف نہیں محسوس ہوا تھا۔ میں وہی زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، اتنا عرصہ میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپائے رکھا کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ آج جب تم اپنے منگیتر سے حساب لینے جا رہی تھی تو میرا ضمیر دوبارہ سے مجھے ملامت کرنے لگا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں حقیقت بتانے پر مجبور ہو گیا۔ اب تم جو بھی مجھے سزا دوگی مجھے منظور ہوگی۔ میں اسے کوئی سزا نہیں دے سکتی تھی بلکہ اگر میں اسے سزا دیتی تو الٹا مجھے ہی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اب اس کے والدین دوبارہ سے اس سے راضی ہو چکے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ میں نے آخری بار اس شخص پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وہ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری بہن روتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی۔ نہ صرف میرے منگیتر سے اس کی طلاق ہو گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے یہ سب اس کی ہی سزا ہے۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔